یہ تو ایسا سوال ہے جس کے بارے میں کیا کہوں. ہم تو یہ سوال نہ بھی کوئی کرے تب بھی ہم ہر وقت ان کے بارے میں بولتے ہیں، خاص طور پہ ان کی بیٹیاں. احمد بشیر صاحب دنیا سے چلے گئے لیکن وہ دراصل ہمارے اندر سے کبھی نہیں گئے، اور ہم بہنیں ایک دوسرے میں ان کی پرچھائی ہر وقت دیکھتے ہیں. کبھی وہ مجھے باجی کی اسمائل میں نظر آتے ہیں، نیلم احمد بشیر کی، کبھی وہ مجھے اسما کے روپ میں نظر آتے ہیں. سنبل تو چلی گئیں، لیکن کبھی میں اپنی اسمائل دیکھ کے بھی کہتی ہوں کہ اس میں تو میں ابا کی طرح لگ رہی ہوں. یہ تو خیر میں ایک ظاہری لک کی بات کر رہی ہوں، لیکن دراصل بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم میں سے کچھ نہ کچھ سب نے لیا ہے. سب سے زیادہ تو نیلم باجی نے ان سے ایک اپنا انٹلیکچوئل، ہمارے ابا اتنے زیادہ تھے، نیلم باجی ان سے عقل و فہم، لکھنے کا ہنر، یہ سب سے زیادہ نیلم باجی نے لیا ہے. اور ظاہر ہے وہ سب لیگیسی بھی ابا کی وہی چلا رہی ہیں. باقی ہمارے اندر جو ان کی طبیعت میں یا ان کے مزاج میں کوالٹیز تھی، یا سمجھ لیں کوئی خامیاں بھی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے، وہ سب ہم نے بڑی آرام سے بڑی اچھی طرح اڈاپٹ کی ہیں اور ہم بڑی خوشی سے ان کو انجوائے کرتے ہیں. سو احمد بشیر ایک رول ماڈل تھے، ایک باپ تو تھے ہی، اور لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا مرد زندگی میں اس کا باپ ہوتا ہے. ہمارے ابا اس طرح سے رول ماڈل تھے کہ ایک کمیٹڈ آدمی تھے، سچ بولنے والے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری امی سے کچھ چھپایا ہو یا کہیں ایسی ایکٹیویٹی ہو جو پتہ چلے کہ یہاں کا کہا اور وہاں چلے گئے. ایسا کچھ نہیں تھا. یعنی میں لفظ کہتی ہوں جو شاید مناسب نہ لگے، کہ بدتمیزی کی حد تک ابا سچے تھے. تو کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے جہاں ان کو سچ بولنا تھا. اس کا نقصان انہوں نے بھی اٹھایا اور ہم نے بھی اٹھایا، لیکن ہم بہت اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ابا ایک سچے آدمی تھے اور ایماندار آدمی تھے. میرے شوبز کے سفر میں ابا جان کا صرف اتنا ضرور تھا کہ میں بچپن میں جب جاتی تھی تو تب کچھ خاص انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن ذرا سی میں بڑی ہونے لگی تو میرے پیچھے ظاہر ڈرامے کے لیے، مختلف پروگرامز کے لیے ٹی وی کے لوگ، پی ٹی وی کے لوگ گھر تک آتے تھے. پھر وہ میرے والد کو ذرا ناگوار لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک لیول پہ سمجھے کنزرویٹو بھی تھے. وہ اس کام کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کو لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے میری 4 بیٹیاں ہیں، سب کی سب ٹیلنٹڈ ہیں، پیاری ہیں، میں ایسے نہیں ان کو بھیج سکتا. سو وہاں پہ ابا ایک دم ایکسٹریم کنزرویٹو ہو جاتے تھے، جہاں پہ ہمیں بڑی پریشانی بھی ہوتی تھی، کیونکہ دل تو چاہتا تھا یہ سب کرنے کو اور آفرز بھی آتی تھیں، لیکن پھر ابا سختی کرتے تھے. اور وہاں ابا نے شو بزنس پہ تھوڑا سا رکاوٹ ڈالی، لیکن جب میں نے بعد میں شادی کے بعد کیا تو ہی واز ویری پراؤڈ آف می. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام سے کسی طرح بھی خائف نہیں تھے، وہ لوگوں سے اور رویوں سے خائف تھے. دیکھیں سکھایا تو اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، کیونکہ اگر ہم شکایتیں لے کے بیٹھیں ماں باپ کے بارے میں کوئی بھی، تو بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے میں سمجھتی ہوں ہم اس طرح جتنے وہ پڑھے لکھے تھے اتنے پڑھے لکھے ہم نہیں تھے. عام ایف اے بی اے ایم اے جیسے نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں، جتنے انٹلیکچوئل وہ تھے، جتنے آئیڈیلزم ان کے پاس تھا، جیسی ان کی ذہنیت تھی، مجھے لگتا ہے انہوں نے ہماری شخصیت پہ اس طرح محنت نہیں کی کہ ایک باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے. اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ وہ محنت کے بعد بھی وہ لوگ ویسے ہی بن جائیں، لوگ اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں گھر کے ماحول سے. ہم نے شاید جو ان کے نقصانات دیکھے، ان کی زندگی کا پیٹرن جو تھا، اس کے بعد جس طرح کی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اس میں سے پھر ہم شاید تھوڑے بیک فٹ پہ چلے گئے، میں اور میری خاص طور پہ بہنیں. نیلم باجی تھوڑی سی ہیں جنگجو، وہ چلی جاتی تھی جلسوں جلوسوں میں بھی، اور ابھی بھی وہ اپنی بات سچ بہت زیادہ کہہ دیتی ہیں. ہم تھوڑا ڈپلومیٹک چلتے ہیں. سو اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کچھ سکھایا، لیکن ماحول ایسا تھا گھر میں کہ اچھا میوزک سنا ہم نے، اچھا ایک کیریکٹر دیکھا گھر میں، اور امی ابا کا بہت زیادہ آپس میں پیار دیکھا. تو وہ ایک اچھی والی لائف تھی جس میں ہم لوگ بہت خوشگوار ماحول ہمیں ملا، گپے لگاتے تھے، گانے سنتے تھے، ہمارے یہاں کوئی ایسا سختی بھی نہیں تھی. تو وہ ہم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ خود ہی اٹھا لیا، باقاعدہ ٹریننگ ہمیں کسی چیز کی نہیں ملی. میں اب ایک بات کہتی ہوں افسوس کے ساتھ کہ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں یا دوسرے کسی محکموں کے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں، یا جن کے پاس ایسی کرسیاں جہاں پہ کسی طرح کی کوئی فیورز چلتی ہیں، یا اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ بہت سے رائٹرز کے بارے میں بھی اب ایسی باتیں، کیونکہ ان کے اب ہم دیکھتے ہیں بہت سے صحافی رائٹرز بہت پریولیجڈ ہیں، ان کے پاس فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ سب کے کسی غلط طریقے سے ہو، لیکن بہرحال ایک وہ زمانہ تھا جس میں ہمارے ابا جیسے لوگ تھے جو کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اپنی بات سچ کہتے تھے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب لوگوں پر کسی طرح کا کوئی الزام لگتا ہے، ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہوں کسی بہت بڑے بینک کے پریزیڈنٹ کو ہتکڑی لگی ہوئی ہے، تو یا کسی بڑے ہائی آفیشل کو پر یہ الزام ہوتا ہے یا ان پر مقدمہ چلتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ ان کے بچے کیسا فیل کرتے ہوں گے.
مجھے لگتا ہے کہ بہت شرمندہ ہوتے ہوں گے، انہیں سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے، ان کے والد پہ کسی طرح کا کوئی ایسا الزام لگے یا سیاستدانوں پہ لگتا ہے تو وہ کیسے اپنے بچوں کو سیٹسفائی یا جسٹیفائی کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ ہم تو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بہت حلال کی روٹی کھائی ہے، بہت حق حلال کی بات سنی ہے، اور ہم نے بالکل سچ کی کمائی پہ ہم پلے ہوئے بچے، قلم کی کمائی سے۔ سو آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہماری ڈرائنگ روم میں جیسے ابا کے پاس مہمان آتے تھے، بیٹھک میں آتے تھے لکھنے پڑھنے والے لوگ، تو ایک دم ان کی آواز بلند ہوئی اور بہت زور سے مطلب چیخ پکار کی آواز آئی، ابا کسی کو بہت بری طرح ڈانٹ رہے تھے، بے عزت کر رہے تھے۔ تو ہم تو ڈر گئے کیونکہ اندر چائے جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بعد میں پوچھا تو میں نام نہیں لے سکتی، کسی ایک گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ نے اس وقت ان کو کسی کے ہاتھ لفافہ بھجوایا تھا۔ یہ بات ہے 70s کی، میرے خیال ہاں 74 75 کی، نہیں مجھے یاد ہے 74 75 کی، 80s کی تھی۔ اچھا 80s باجی بیٹھی ان کو یاد ہے۔ تو ہم لوگ گھبرائے تو پوچھا تو پھر انہوں نے اس کو ایک موٹی سی گالی دے کے ہمیں کہا وہ لفافہ دینے آیا تھا مجھے لفافہ دے۔ تو میں نے دیکھا کہ چاہے وہ بڑے سے بڑے جیسے جنگ کے میر شکیل، ابھی میرے ساتھ کچھ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی، وہ یاد کر رہے تھے، وہ منانے گھر پہ آتے تھے، ابا اپنی بات منواتے تھے کیونکہ وہ سچے آدمی تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ سو ایسی چیزوں میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ابا کی وہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں جن پر یہ الزامات ہیں، وہ کہتے نہیں وہ انوکھے تھے، ان کی بات الگ ہے۔ سو کوئی بات نہیں، ہم نے مشکلیں اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ کرایوں کے گھروں میں رہے، لیکن ہماری اس وقت ضروریات ہی تھوڑی تھی، ہم تو سمپل سے بچے تھے، اسکول پڑھتے تھے، بس میں چلے جاتے تھے اور کھانے کو مل جاتا تھا، ہمیں کیا پتا ان کو کیا مسئلے تھے۔ تو ہمیں تو کوئی ایسا کسی برانڈڈ چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا جو ہم نے مس کی ہوں اور ہم کہیں ہائے ابا لفافہ لے لیتے تو ہم یہ لے لیتے، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم ٹھیک تھے، ہم بڑے خوش ہیں۔ نہیں جھوپڑی میں نہیں رہے، ابا ساتھ ایگزیجریٹ کرتے تھے، کب جھوپڑی میں رہے؟ ابا کی عادت تھی پتہ ہے، میں غریب آدمی تھا، میں جھوپڑی میں رہتا تھا، ہم نے کہا امی سے کہ کب جھوپڑی میں رہتے؟ کہتی وہ ہوتا نا زیب داستاں کے لیے، تو ابا کی عادت تھی اپنے آپ کو ہر وقت غریب کہنے کی اور جھوپڑی میں رہنے کی، جھوپڑی میں کبھی بھی نہیں رہے۔ وہ چھوٹے کسی گھر میں رہے ہوں گے تو اس کو جھوپڑی کہتے ہوں گے، جیسے کہتے ہیں نا میرے جھوپڑے پہ آپ آئیے، محاورتن بھی تو لوگ کہتے ہیں نا یا ہمارے غریب خانے پہ آئیے، تو یہ ان کی ایک عادت تھی۔ ہم جھوپڑی میں کبھی نہیں رہے، میں اب آج پہلی دفعہ کہہ رہی ہوں، اور یہ میرے بھائی کی بھی عادت ہے، ہم تو غریب تھے۔ ارے بھائی کہاں غریب تھے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے، اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، ہم بس میں جاتے تھے جیسے نارمل لوگوں کے بچے جاتے ہیں، اور ہم اچھے کپڑے پہنتے تھے، اب ان کے سونے ہیرے نہیں تھے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ہماری امی تو اتنی سٹائلش ساڑیاں پہنتی تھیں اور بڑی پیاری ایک گڈ لکنگ، ہماری امی بڑی سٹائلش کپڑے پہننے والی ایک خاتون تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی بیچاری برے حال میں تھے۔ تو ہمارے ابا کی یہ عادت تھی کہ وہ کہتے تھے میں تو بیچارہ جھوپڑیوں میں رہا ہوا، میں تو غریب ہوں، اچھے خاصے تھے۔ ابھی تو میں نے آپ سے کہا، ابھی تو کہا میں نے آپ سے کہ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، شکایتیں کرنے کو تو بچے کچھ بھی کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے، عام طور پہ بچے، بہت سے بچے کہتے ہیں، آج کل کے نہیں پچھلے بھی کہتے تھے۔ ہمارے بھائی کو ان سے بہت شکایتیں کرنے پہ آئے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوں ہوتا تو ہم یوں رہتے، تو ہم ان شکایتوں سے کہیں زیادہ ان پر پراؤڈ ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، ہمارا بہت مضبوط اور بہت معتبر حوالہ ہے احمد بشیر، سو ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں۔ پیار بے شمار کرتے تھے، غصہ بھی بے شمار تھا۔ دیکھیں بشریٰ انصاری تو خیر میں چلتے پھرتے ہی بن گئی، اللہ جانے جو چیزیں جینز میں آئیں، ٹیلنٹ بھی آیا، مدر کی طرف سے آواز ملی، ابا کی طرف سے ہنر ملا، تھوڑی سینسبلٹی آرٹس کی طرف ملی، اور اللہ کی طرف سے موقع ملا اور لوگوں کا پیار ملا۔ لیکن ایسے میں کہہ نہیں سکتی کہ اس میں احمد بشیر کا کیا کنٹریبیوشن تھا، یہ سارا کنٹریبیوشن انہی کا تو ہے، ہم تو چند قطرے ہیں اس سمندر کے جو ٹھاٹھے مارتا تھا، ان کے پاس تو بہت کچھ تھا، ہم تو کچھ اٹھا سکے، ان کے پاس سے زیادہ اٹھا نہیں سکے۔ باپ کی محبت تو اتنی زیادہ ہے ہمارے اندر کہ کئی بار میں کہتی ہوں کہ ابا کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ ممتا تھی، کیونکہ ابا بہت ایکسپریسو تھے، چپک جاتے تھے، لپٹتے تھے، چومتے تھے۔ ہماری امی ویسے سب کچھ کرتی تھی مگر وہ اس طرح لپٹنے والی نہیں تھی۔ سو ہمارے والد نے بچوں کو بہت پیار کیا، مطلب فزیکلی بھی کیا، اور یہ اور بات ہے ہاں شکایت کریں تو یہ بھی ہے کہ ابا ہمیں اسکول چھوڑنے نہیں گئے، کبھی یہ حسرت ہوتی تھی، لیکن وہ لکھتے پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت ایک انسان لکھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، تو سارے کام ہماری امی کرتی تھیں۔